السلام علیکم جی، سنابل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں گلفام ریاض ہاشمی اور محترم حافظ عبدالرحمن واصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویورز، جب بھی پاکستان میں ہیرسمنٹ کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، واقعات تو اللہ معاف کرے بہت زیادہ پیش آتے ہیں، لیکن جب کوئی واقعہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں مرد کا رول کیا ہے۔ جی، مرد ظالم ہے، مرد نیک ہے، مرد اچھا ہے، مرد برا ہے۔ لیکن حافظ صاحب، ذاتی طور پر میں یہی سمجھتا ہوں، بڑی دیر اس بات کو ڈیفینڈ کیا، نہیں جی مرد بہت اچھا ہے، ہمیشہ عورت گمراہ کرتی ہے، لیکن میں ابھی اس نتیجے پہ ذاتی طور پر پہنچا کہ نہیں، جس سوسائٹی میں چھوٹی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، جس سوسائٹی میں برقعے والی عورت محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ قبر میں دفن کی ہوئی خاتون محفوظ نہیں ہے، جس سوسائٹی میں عورت کہیں محفوظ نہیں ہے، اکیلی جانے والی محفوظ نہیں ہے، محرم کے ساتھ جانے والی محفوظ نہیں ہے، سفر کرنے والی محفوظ نہیں ہے، روڈ پہ کھڑی عورت محفوظ نہیں ہے، تو میرے خیال میں ہمیں وہاں خود کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے سوچنا چاہیے کہ مسئلہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ جی گلفام بھائی، لیکن اتنی بھی بات نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کہیں کہ محفوظ نہیں ہیں۔ جیسے بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جن کو کبھی بھی اللہ کا شکر ہے کسی نے چھیڑا نہیں ہے، اپنے آپ کو کور کر کے بھی نکلتی ہیں، بلکہ کچھ ایسی بھی ہیں جو کور کر کے نہیں بھی نکلتی تو ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ بات آپ کا ایک تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ کل تک میں یہی بات سمجھتا تھا کہ نہیں یار، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مرد ٹھیک ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنا اچھا رول پلے کر رہے جہاں تک بھی وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ بات میں یہ کہہ دوں کہ برے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ سارے کے سارے ہے ہی مرد، ایک میجورٹی کی بات کی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل جب میں کالج گیا تو اسٹوڈنٹ سے اسی واقعے پہ بات ہونے لگی، اب مینار پاکستان پہ جو سچویشن بنی، تو خواتین وہ یہ بات کہنے لگیں جو میری اسٹوڈنٹس تھیں کہ نہیں سر، یہ لڑکی چلے اپنی جگہ قصوروار ہے، لیکن لڑکے بھی وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ کہنے لگیں کہ ہمیں اتنی ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے گھر نہیں بتا سکتی، اگر گھر بتائیں گے تو گھر والے کالج چھڑوا دیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں لباس ان کا کیا ہوتا ہے، میں ذاتی طور پر ان کا بھی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سامنے بیٹھتی ہیں پڑھتی ہیں، پورے کا پورا انہوں نے برقع پہنا ہوتا ہے، اور جب انہوں نے کالج سے باہر نکلنا ہے تو عبایا پہننا ہے، ٹھیک ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ رکشے پہ بیٹھی ہیں تو کار والے اشارے کر رہے ہیں، بائک والے ان کی کوشش ہوتی ہے چھیڑنے کی، ہاتھ لگانے کی، ٹھیک ہے، تو یہ برقع پہن کے بھی اس سے زیادہ عورت کیا کرے پھر؟ اس میں گلفام بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی ہے کہ اکثریت ایسی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مردوں میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ مرد جو ہے وہ جہاں پہ اس کا بس چلتا ہے وہ اپنا آپ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، مطلب جس کی تربیت نہیں ہوئی یا کچھ بھی اس کو کہہ لیں کہ کسی طرح سے بھی وہ دائرے میں نہیں ہے اپنے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے، ظالم ہے، تو بتائیں کیا کریں، مطلب اس کے ظلم سے کیسے بچا جائے؟ ہاں یار، اس چیز کو مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی ظالم ہے، لیکن کریں کیا؟ اب دیکھیں نا، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ مان لیا کہ مرد ظالم ہے، اس کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے دیکھیں، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ جی بالکل۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ تو کہا اس کو اس کے ظلم سے روکو۔ جب ہم اپنے بھائی کو ظالم ہے تو ظلم سے روکنے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ایک پیمانہ ہوتا ہے نا اس کے لیے، کہ ہر کام کے لیے کوئی شرائط ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کے پاس تجاویز ہوتی ہیں کہ آپ ان کو جو ہے نا اپلائی کریں تو آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اب سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے تربیت کی۔ اگر ہم لوگ ان کی تربیت کرنے لگتے ہیں جو ظالم ہیں، جو ایسا کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہمارے لبرلز ہیں ان کو پھر مرچیں لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا زبردستی تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں پھر؟ آپ کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا، اب وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو تربیت کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، ولا تقربوا الزنا، زنا کے لیے جاتے ہیں عورتوں کے پاس، اور تو کچھ نہیں کرتے۔ ہراسمنٹ کس کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا جنسی تشدد ہے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ جب تربیت کرنے لگتے ہیں تو ظالم کو روک رہے ہیں اس کے ظلم سے، اس وقت کہتے ہیں کہ آپ دین کو لے کے آ گئے، کیا کریں پھر آپ بتائیں؟ بالکل، ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو نیا کورس ڈیولپ کیا ہے ہماری گورنمنٹ نے، اس میں اسلامیات، سیرت النبی اور ایتھکس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب اس چیز پہ بھی آبجیکشنز کیے جا رہے ہیں کہ کیوں یار اسلامیات اتنی پڑھا رہے ہیں۔ یہی بات جو میں نے ابھی کہی آپ کو کہ اس وقت لبرلز میں آپ کو بتاؤں اسلام کی طرف بھی نہیں جانے، میں نام نہیں لیتا ادارے کا، یونیورسٹی میں تھا میں،
تو یونیورسٹی کی انتظامیہ کی وہ میٹنگ ہوئی فیکلٹی ممبرس کے ساتھ کہ یار لڑکیاں ایسا لباس پہنتی ہیں تو ان کو روکا جائے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ایک پروفیسر وہ کلاس میں آ کے بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ مجھے جب پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہے تو میں نے کہا پھر آپ یونیورسٹی بند کریں, آپ یہاں مدرسہ بنا لیں. یعنی کہ اگر کوئی روکنا بھی چاہتا ہے, کسی طرح سے مرد ہے عورت ہے, کسی طرح سے تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس طرح سے یہی ہے. لوگوں نے یہی کہا, بعض لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اب بچے ہمارے مولوی بنے. ٹھیک ہے, مطلب وہ ایک لیبل ایسا ہے, مولوی کا ٹیگ جو ہے وہ ایسا مطلب بنا دیا گیا اس کو کہ پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز ہے, کوئی نحوست ہے کہ اس سے جو بچنا چاہیے. اس میں آپ سب ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے لبرل صرف بات کرتے ہیں, اس چیز کو اچھالتے ہیں, جی ایسا ہو گیا, بھئی ہو گیا, لیکن وہ یہ بات نہیں کرتے کہ اس کو روکا کیسے جائے. وہ صرف اتنی بات نہیں, جی مرد ظالم ہے, بس وہ ظالم ہے تو حل تو بتائیں نا. ٹھیک ہے, حل کیا جی, وہ اپنے آپ کو روکے, وہ کیسے روکے. اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی تربیت کامیاب نہیں قرار پاتی تو اسلام نے سزاؤں کا نظام بھی رکھا ہے کہ جو بندہ یہ ظلم کرے گا اس کو یہ سزا ملنی چاہیے. اسلام نے پورا ایک جوڈیشل سسٹم دیا ہے, ایک نظام, عدالتی نظام دیا ہے. لیکن پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ جب سزا کی بات کی جاتی ہے, خصوصاً کیپٹل پنشمنٹ کی بات کی جاتی ہے, سزائے موت کی, تو پھر یہی لوگ اٹھ کے کہتے ہیں جی یہ تو ظلم ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ظالم کو ظلم سے روکنا بھی چاہتے ہیں, لیکن اگر اس کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اگر سزا کی بات کی جاتی ہے تو اس کے بھی خلاف وہ کھڑے اٹھتے ہیں, یہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, آپ کسی کو نقصان کیسے دے رہے ہیں. کہ بھئی یہ اگر اسلام نے جو ایسا سسٹم دیا ہے, اسلام کی بات نہ بھی کریں یار. اگر ایک سوسائٹی نے اپنے کچھ, باقی ہماری جو سزائیں ہیں پاکستان پینل کوڈ میں, تعزیرات پاکستان میں جو سزائیں ہیں کسی کو چھیڑنے کی, کسی کو تنگ کرنے کی, ہیرس کرنے کی, وہ اسلامی سزائیں نہیں ہیں. وہ سزا جیل کی سزا ہے یا فائن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سزائیں اسلامی نہیں ہیں. لیکن اسلامی سزائیں سے ہٹ کر یہ قومی سسٹم میں جو چیزیں لے کے آئے ہیں کم از کم ان پہ تو عمل کیا جانا چاہیے, لیکن وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ چھوٹ جاتے ہیں. یہ گلفام بھائی آپ نے جو کہا ہے کہ ایک اسلام جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ ہے, پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اس میں زندگی گزارنے کے سارے طریقے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں انہوں نے بھی اسلام کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں ہوتا. بس وہ صرف اسلام کے ساتھ جذباتی ان کا ایک لگاؤ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام ٹھیک ہے, ان کی یہ ایک اچھی عادت ہے کہ اسلام کے ساتھ ہم مذہب کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. لیکن ان کو خود بھی اس کو ریڈ کرنا چاہیے کہ دیکھیں اسلام نے اب بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہاتھ کاٹنا بہت بڑی سزا ہے, چوری پہ کسی کو چھیڑا ہے تو اس کی سزا ہمیں ایسے لگتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یار اس نے یہ کام کیا, اس کو سزا دو, پھر کہتے ہیں مذہب تھوپنے آ گیا. بھائی جب تم نے ظلم دیکھا ہے, ظلم سے روکنے کا کہہ رہے ہو, اب ظلم سے روکنا کیسے ہے؟ اب تمہاری بہن کو کوئی چھیڑے اور جا کے تم کو بھائی آئندہ نہ کرنا میری بہن کے ساتھ ایسے, تو وہ رک جائے گا. ایسے نہیں رکے گا جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی. ایک کو چوک میں کھڑا کر کے سزا دیں, دیکھنا اگلے دن سارے کے سارے باز آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ایسی ریاستیں رہی ہیں, ایسے کنٹریز رہے ہیں ماضی میں جنہوں نے یہ سزائیں جو ہیں وہ اسی طرح سے لاگو کی ہیں, اور ان لوگوں کی ریشو بالکل کم ہو گئی. ٹھیک ہے, ختم تو کبھی نہیں ہو سکتی, لیکن بہت کم ہو گئی کہ اسلام کی سزائیں ملنے کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر بہت مادہ کم ہو گیا. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے, اس واقعے کی وجوہات پہ بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس پہ بات نہیں کی جاتی کہ یار یہ واقعہ ہوا تو کیوں ہوا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہیرسمنٹ کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ فرسٹریشن ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کہتے ہیں جی فرسٹریشن کیسے ہے, اس میں کہہ لیں فحاشی اور یعنی وہ کسی بھی لیول پہ ہے, چاہے وہ ڈراماز میں ہے, موویز میں ہے, ایڈورٹیزمنٹس میں ہے, ٹھیک ہے, سانگس میں ہے, کسی بھی فارم میں فحاشی اور یعنی جب ایک انسان کے سامنے آتی ہے ڈیفینیٹلی وہ پرووک کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی ایک جائز رستہ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ فرسٹریٹڈ ہوگا, لازمی ہوگا. پھر یہ بات کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ ایک چھوٹی بچی ہے, اس نے کون سا لباس پہنا تھا, اس نے کون سی فحاشی کی تھی. اب برقعے والی خاتون ہے, اس نے کون سی فحاشی کی تھی, اس کے ساتھ بھی زیادتی کی. لیکن بات یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ فرسٹریشن جن چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے, جن لوگوں کو دیکھ کے ہو رہی ہے, وہاں تک تو اس کی رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ایک بندہ کسی ایکٹریس کو دیکھ کے یا ایک خاتون کسی ایکٹر کو دیکھ کے فرسٹریٹڈ ہوتی ہے, وہ انسان اگر فرسٹریشن میں آتا ہے تو وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا, لیکن جس تک ہے. بالکل یہی وجہ ہے کہ اس کو چھوٹی بچی مل جائے وہ نہیں چھوڑے گا, یہی وجہ ہے کہ برقعے والی خاتون مل جائے نہیں چھوڑے گا, کیونکہ وہ فرسٹریشن جو اس کو وہاں سے ہوئی ہے وہ کہیں اور نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, بات یہ نہیں ہے کہ چھوٹی بچی اس کو فرسٹریٹ کر رہی ہے, مسئلہ یہی ہے نا گلفام بھائی, لیکن اس کو بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ابھی دیکھیں نا یہ منار پاکستان والا واقعہ ہوا, پوری کنٹری میں بات کی جا رہی ہے جناب والا مرد ظالم ہے, عائشہ نے کیا کیا پیچھے اس کو نہیں دیکھ رہے.
اس نے کیسے بلایا, کیسے فلائنگ کسز کر رہی ہے اور پورے ایک لیڈر کی طرح آ رہی ہے. بھائی کون سا تم بڑا ایک محاذ فتح کر کے آ رہی ہے. میرے خیال سے اس سے پہلے اس کو چند ایک لوگ تھے جو جانتے تھے. یہ پبلسٹی سٹنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں, کپڑے اتاریں, آپ کی نیوڈز آئیں, آپ مشہور ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں, اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی پوری دنیا میں سیلیبریٹیز آتی ہیں, لوگ ان کو کچھ نہیں کہتے. بھائی میرے یہاں تو آپ خود بیوقوف ہیں یا بیوقوف بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب صاحب آپ گوگل پہ جائیں, یوٹیوب پہ جائیں, آپ دیکھیں جا کے کہ سیلیبریٹیز کے ساتھ, چاہے وہ ہالی ووڈ ہے, بالی ووڈ ہے, انڈیا میں, یورپ میں سیلیبریٹیز باہر آتی ہیں, لوگ ان کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں ان کا. ٹھیک ہے, ابھی پچھلے دنوں میں ایک انڈین گلوکار ہیں, جبین نٹیال ان کا نام ہے, تو ایک شو میں وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے. ایک جگہ میں کہتے ہیں کانسرٹ پہ گیا, تو واپس جب نکلنا تھا تو ایگزٹ گیٹ وہ کہتے ہیں مینلی ہوتا ہے بیک سٹیج پہ, لیکن اس وقت انتظامیہ نے کہا کہ بیک سٹیج رستہ نہیں ہے, تو آپ نے آڈینس میں سے گزر کے جانا ہے, اور وہ بھی لڑکیوں میں سے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب لڑکیوں سے میں گزرا تو شروع میں تو ٹھیک ہے, تب تھوڑا سا آگے آئے تو مجھے شرٹ کے بٹن کھلتے محسوس ہوئے, اور تھوڑی دیر بعد میری شرٹ بھی پھٹ چکی اور میری باڈی پہ اسکریچز ہیں. اب یہ کیا, اب اس واقعے کو بنیاد بنا کے کہا جی پوری انڈیا کی لڑکیاں جو ہے ہی ایسی. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ کیا ہے کہ فرسٹریشن جو ہوتی ہے صرف مرد کو نہیں, عورت کو بھی ہو سکتی ہے. اب ان لڑکیوں نے جو آن ایئر آ کے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے کپڑے کیوں پھٹے. وہ لڑکیاں فرسٹریٹڈ تھی ڈیفینیٹلی, جس کی وجہ سے اس کے کپڑے پھٹ گئے. ٹھیک ہے, لیکن اس پہ جب بات کی جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. عمران خان بیچارہ, وہ بھی اس نے یہ بات کہی کہ خاتون کے جو کپڑے ہیں وہ مرد کے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جناب والا وہ بڑے آگے کہ یہ اس نے بات ایسی کہہ دی, وہ چھوٹی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مردہ خواتین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور بڑے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو میں ذاتی طور پر ان کی حرکتیں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا, ان کو دیکھنے کا اتفاق ہوا, ان کی اپنی حرکتیں بڑی ہیں, لیکن وہ سوشل میڈیا پہ آ کے ایسے لبرل مجاہد بن جاتے ہیں کہ جناب والا ہم ہی سچ ہیں باقی سارے غلط ہیں. تو واقعتاً آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تربیت کا فقدان, پھر مذہب پہ عمل کا فقدان, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان پہ اس میں گلفام بھائی ایک بات میں اور ایڈ کر دوں. جی جی, کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو لوگ زیادہ تر بات کرتے ہیں, یار یا تو یہ کرو نا کہ آپ کہہ دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, جی بالکل, اور ہم اللہ کو نہیں مانتے. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں, مسلم بھی ہیں, پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ آئے ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے, اس کو پورا کرنا ہے. پھر آپ یہ نہیں سوچیں کہ میرے گھر سے نکلنے پہ قید کیوں ہے. مرد یہ نہ سوچے کہ میری آنکھیں نیچے رکھنے کا مجھے کیوں کہا گیا. اگر یا دیکھیں نا, ایک بندہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا بھائی, میں اسلام کو نہیں مانتا, میں اللہ کو نہیں مانتا, تو بھائی یہ ملک اسلام کے نام پہ ملا ہے, پھر تم یہاں سے دفع ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اگر تم نے یہاں پہ رہنا ہے تو پھر انسانوں کی طرح رہو. ٹھیک ہے, اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو وہ رول فالو کرنا پڑیں گے. پھر آپ یہ نہیں کہیں کہ مجھے آزادی چاہیے, میں شتر بے مہار کی طرح گھومنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ اگر اسلام شتر بے مہار کی طرح گھومنے پھرنے کا نتیجہ بھی پھر دیکھ لیا نا, پھر اس کے بعد تکلیف ہوتی ہے. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, اور یہ عائشہ والے معاملے میں یہ عمل نہیں ہے, یہ رد عمل ہے. جی رد عمل ہے بالکل. ٹھیک ہے, تو تالی بجائی آپ نے, تو دوسری طرف سے بھی تالی آگے تو آپ نے رونا شروع کر دیا. تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یار, اس کو مان لیتے ہیں کہ مرد انتہائی ظالم ہے, لیکن خدا کے لیے جو اس کو سدھارنے کی جو کوششیں ہیں کم از کم ان پہ بھی عمل کیا جائے, یا کچھ تجاویز تو دی جائیں. ہر لبرل جو ہے, ہر دانشور جو ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑے فلسفے پیش کرتا ہے, جی یہ مرد ایسا ہے ویسا ہے, تو کوئی تجویز بھی دیا کرو نا کہ یار اس کو ایسے سدھار لو, اس کو ایسے بہتر کر لو. ہر واقعے کے بعد گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے, لیکن کوئی بھی مسئلے کو حل کرنے کی بات نہیں کرتا. اللہ ہم سب کی عزت محفوظ رکھے. السلام علیکم.